میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رضوان بھائی کو اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس جذبات کو خدا اسی طرح بلند و بالا رکھے، تر و تازہ رکھے، تاکہ یہ سلسلہ، یہ جو علمی سلسلہ ہے اسی طرح چلتا رہے اور ہمارے سامنے جو بہت سے بچے ہیں بیٹھے ہیں ان آنے والی نسلوں کے ذہنوں کی تربیت ہوتی رہے۔ یہ جو مشاعرے ہمارے ہوتے ہیں یہاں کتاب کھول کر نہیں پڑھایا جاتا لیکن لاکھوں کتابوں کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے، اس سے ذہنوں کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے جذبات کو ایک بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ہم جب سرد ہو جاتے ہیں، خاموش اور مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب ایسی محفلوں میں آتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا، مہمانوں کو بلانے کا کیا فائدہ؟ اس کے بہت سے مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے جذبات کو، لوگوں کے دلوں کو بھڑکایا جائے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں لوگ یاد کرتے رہیں۔ آئیے حاضرین محفل آگے بڑھتے ہیں کہ وقت کم ہے لیکن گفتگو کرنے کی تو گنجائش زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ کسی اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص فنکار ہوتا ہے اس کی فنکاری ہمیشہ بولنے لگتی ہے، جس کے اندر سلیقہ ہوتا ہے اس کی گفتگو میں ہمیشہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس استاد شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں جنہوں نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر ان کی شاعری کو اعتبار اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس باکمال شاعر کا نام احمد سعید حرف ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت محفل کو، اس بہترین سلسلے کو مزید خوبصورت بنائیں۔ جناب احمد سعید حرف صاحب آپ کے روبرو۔ صدر مشاعرہ سے اجازت لیتے ہوئے، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے لیکن غائبانہ صدارت ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ذمہ داری انہوں نے کسی کے سپرد نہیں کی۔ ناظم مشاعرہ نے مشاعرے کے ابتدائی کلمات تاجدار مدینہ محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیش فرمائی تھی، میں وہیں سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں عطا کریں کہ خالق کونین کی وحدانیت اپنی جگہ، خالق کونین کی وحدانیت اپنی جگہ، سب رسولوں میں نبی کی منزلت اپنی جگہ۔ واہ واہ واہ۔ خالق کونین کی وحدانیت اپنی جگہ، سب رسولوں میں نبی کی منزلت اپنی جگہ، اور سیرت اصحاب سے یہ درس ملتا ہے ہمیں، اختلاف اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔ واہ 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 واہ، اختلاف اپنی جگہ، واہ واہ انسانیت اپنی جگہ۔ یہ رحمت للعالمین کا فلسفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم قاری عبدالباقی کیا کہنے فیضی فیض آبادی صاحب کی دعائیں ملے، ان کا حکم ہے دوبارہ پڑھا جائے، میں پھر حاضر کر رہا ہوں کہ خالق کونین کی وحدانیت اپنی جگہ، سب رسولوں میں نبی کی منزلت اپنی جگہ، اور سیرت اصحاب سے یہ درس ملتا ہے ہمیں، اختلاف اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہم مسلمانوں کا اللہ یہ شیوا رکھنا، ہم مسلمانوں کا اللہ یہ شیوا رکھنا، لب پہ بس ذکر نبی ذکر صحابہ رکھنا۔ ہم مسلمانوں کا اللہ یہ شیوا رکھنا، لب پہ بس ذکر نبی ذکر صحابہ رکھنا، اور یاد سرکار کا فرمان ہمیشہ رکھنا، دوست تو دوست ہے دشمن سے بھی رشتہ رکھنا۔ واہ 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 واہ، دوست ہے، یاد سرکار کا
فرمان ہمیشہ رکھنا، واہ۔ دوست تو دوست ہے، دشمن سے بھی رشتہ رکھنا۔ اور 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا کریں۔ سرکار کا پیغام کبھی ختم نہ ہوگا، سرکار کا پیغام کبھی ختم نہ ہوگا، اصحاب کا اکرام کبھی ختم نہ ہوگا، آہا، سرکار کا پیغام کبھی ختم نہ ہوگا، اصحاب کا اکرام کبھی ختم نہ ہوگا، اور ممکن ہے چمک چاند ستاروں کی چلی جائے، دنیا سے یہ اسلام کبھی ختم نہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، ممکن ہے چمک چاند ستاروں کی چلی جائے، واہ، ممکن ہے، بہت بڑا شاعر ہے ماشاءاللہ، سمجھنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ ممکن ہے چمک چاند بہت اچھے، واہ جائے، واہ واہ، دنیا سے یہ اسلام کبھی ختم نہ ہوگا۔ بہت اور آپ اچھے، لوگوں واہ، کا جذبہ دیکھ کر کے مجھے 4 مصرے اور یاد آتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں عطا کریں۔ کہ مشعل عشق نبی ہرگز بجھا سکتے نہیں، آہا، مشعل عشق مشعل نبی، عشق نبی، نبی ہرگز بجھا سکتے نہیں، مدحت اصحاب کو دل سے مٹا سکتے نہیں، آہا، آہا، واہ عشق واہ، نبی ہرگز بجھا سکتے نہیں، اور مدحت اصحاب کو دل سے مٹا سکتے نہیں، اور سر بچے یا سر کٹے اس کا نہیں ہے غم، مگر ہم کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتے ہیں، ہم کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، سر بچے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ مشعل عشق نبی ہرگز بجھا سکتے نہیں، اور مدحت اصحاب کو دل سے مٹا سکتے نہیں، اور سر بچے یا سر کٹے اس کا نہیں ہے غم، مگر ہم کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ۔